آپ کے والد بے مثل، آپ بے مثل، والد کی بیٹی بھی بے مثل ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ بھی بے مثل ہے. ایسا باپ دنیا میں کوئی نظر نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا. اور اس کے بعد آپ کے شوہر نامدار مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کون ہیں؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ. آپ کے شوہر کے جیسا بھی کوئی شوہر دکھائی نہیں دیتا. اور پھر آپ کے فرزندان گرامی کون ہیں؟ حسنین کریمین، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ کے بیٹوں جیسا بیٹا کوئی دکھائی نہیں دیتا. باپ بھی بے مثل، شوہر بھی بے مثل، بیٹے بھی بے مثل. یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. تو آپ جو ہیں وہ تمام عورتوں کے، دنیا کی تمام عورتیں جو ہیں ان کی سردار ہیں. اہل جنت کی عورتیں، اہل جنت جو عورتیں ہوں گی ان سب کی سردار ہوں گی. کون؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم فرماتے فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے. میں کہتا ہوں فاطمہ میری روح کا ایک ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا جگر گوشہ ہے، میری جان کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ پر اور اس سے محبت رکھنے والوں پر دوزخ کو حرام کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان. فاطمہ سے جو جسے محبت ہوگی، سچی محبت ہوگی، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اللہ نے حرام کر دیا اس کو دوزخ. الحمدللہ ہمارے قلوب میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محبت ہی کام آنے والی ہے. یہ عمل جو ہے یہ فاطمہ سے محبت کرنے کا عمل، یہ عقیدت فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کر رہے گا، بلکہ میں کہتا ہوں قبول ہو چکا ہے. ہماری بخشش کا ضامن یہی عمل ہے، بخشش کا وسیلہ یہی عمل بننے والا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابنتی فاطمہ آدمیۃ حوراء. آپ نے سنی ہے یہ حدیث؟ ان ابنتی فاطمہ آدمیۃ حوراء، میری یہ بیٹی فاطمہ آدمی ہے، انسان ہے ہوتے ہوئے حور ہے. یہ انسان ہوتے ہوئے حوروں جیسی ہے. یہ حوریں جو ہوں گی، یاد رکھیں، حوریں جو ہوں گی وہ انسان نہیں ہوں گی، انسان کی شکل ہوگی ان کی. انسان عورت جو ہوتی ہے نا، انسانوں میں جو عورت ہوتی ہے ان کی شکل ہوگی، ان کا جسم ہوگا، عورتوں کی طرح ہوں گی. کون؟ حوریں. لیکن وہ انسان نہیں، کیونکہ انسان کہتے ہیں آدم و حوا کی نسل کو. تو حوریں جو ہیں حضرت آدم و حوا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے نہیں. تو حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ یہ انسانوں میں، آدمیوں میں حور جیسی. مطلب یہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ حور جیسی کیوں ہے؟ لم تحض ولم تطمث. یہ فاطمہ میری بیٹی حیض اور نفاس سے پاک ہے. حور بھی، حوروں کے تعلق سے بھی یہ ہمارا موقف ہے کہ حوریں بھی حیض و نفاس سے پاک ہوں گی. جنتی جتنے بھی ہوں گے وہ ان سب گندگیوں سے پاک ہوں گے. جنتی عورتیں جو ہوں گی وہاں یہی عورتیں، دنیا کی عورتیں جب جنت پہ پہنچیں گی تو حیض و نفاس سے پاک ہوں گی. مینسس اور یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورت کو آتا ہے
وہ اسے نفاس کہتے ہیں، ان دونوں خونوں سے وہ پاک ہوں. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ آدمی ہے لیکن یہ دوسرے آدمیوں کی طرح نہیں. حضور آپ کی شہزادی آدمی ہوتے ہوئے ان کے جیسی کوئی عورت آدمی نہیں ہے. آدمی ہوتے ہوئے ان کی جیسی کوئی آدمی عورت نہیں ہے. تو حضور آپ بھی آدمی ہیں لیکن آپ کے جیسا کون آدمی ہو سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شان والا بنایا. کبھی آپ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، کبھی آپ سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوئی. آپ اسلام کا پیکر تھی، ایمان کی انسانی شکل تھی. انسانی شکل میں ایمان آیا تھا. فاطمہ کیا تھی؟ سر سے لے کر پاؤں تک ایمان تھی، اسلام تھی، دین تھی، تقویٰ تھی، طہارت تھی، صداقت تھی. حق انسانی پیکر میں آتا ہے تو فاطمہ کہلاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت فاطمہ الزہرا سادات کی والدہ. جتنے بھی سید ہیں، جتنی بھی سیدانیاں ہیں، یہ کون ہیں؟ فاطمہ زادے. سید سب فاطمہ زادے ہیں، اولاد فاطمہ. سیدانیاں سب فاطمہ زادیاں ہیں. فاطمہ کی نسل کو سادات کہتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں بیٹیوں کو سادات کہتے ہیں، سید اور سیدانیاں کہلاتے ہیں. فاطمہ کی نسل سادات بنی فاطمہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوئی وہ سید ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 8 بیویوں سے نکاح فرمایا. ان سے جو اولاد ہوئی وہ سادات نہیں. حضرت علی کی وہ اولاد تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، وہی سید. اب جو سید ہے وہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے سید ہے. جو سیدانی ہے وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے تعلق رکھنے والی کی وجہ سے سیدانی. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کیا بیان کروں، وقت بہت کم ہے. اگر آپ مجھے صبح تک بولنے کا، سحری تک بولنے کا وقت دیں گے تو کچھ بول سکتا ہوں. حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یہ مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ. حضور کے داماد ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. حضور کے اور ایک داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی بھی حضور کے داماد ہونے کا شرف رکھتے ہیں. حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ، یہ بھی حضور کے داماد ہونے کا شرف رکھتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی 2 مقدس شہزادیاں آئیں. حضرت رقیہ یہ حضور کی مقدس شہزادی ہیں، حضور کی بیٹی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح حضور کی بیٹی ہیں. ان کے دختر رسول ہونے میں کوئی شک نہیں. اسی طرح حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دختر رسول ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا یقین ہے، موقف ہے. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی گئی. حضور نے ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بنایا. پھر ان کے وصال کے بعد، حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی یہ بھی حضور کی صاحبزادی ہیں، بلا شبہ حضور کی صاحبزادی ہیں.
یہ بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی. تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، 2 دختریں آئیں، ایک نہیں 2 دختر. اور حضور نے فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں اور ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرے کو عثمان کے نکاح میں دیتا. حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، ان میں سے ایک کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا. حدیث کا مفہوم ہے، میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ان میں سے ایک کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا تو دوسری کو عثمان غنی کے